اس کے حوالے سے عقیدہ عمل یہ لازمی جز ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ توجہ فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہر دور میں اپنے انبیاء و مرسلین بھیجے لوگوں کے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، اور آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بھیجا۔ جی اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ وہ اللہ کے نیک بندے، اولیاء، صالحین، نیک لوگ، عالم لوگ، وہ قیامت تک آئیں گے جو دین بتائیں گے۔ ایسے ہی اللہ کے اولیاء کی شان کے حوالے سے سورہ نمل ہے، اور وہ نبی نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دربار ہے کہ اس میں ہر قسم کے لوگ، جنات، دیو، اور یہ شیر، ببر شیر، کہ جو آدمی کے اس کھال کے اوپر، جسم کے اوپر صرف 2 ناخن ڈالیں تو پوری چمڑی اتار کے رکھتے ہیں۔ جی خوف آتا ہے انسان کو، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایسے درندے، ان کے اتنے بڑے بڑے دانت، لیکن وہ سلیمان علیہ السلام کی اس ابرو کے اشارے پر آتے جاتے تھے۔ جی ایسا دربار اللہ نے حکومت نصیب فرمائی، تو فرمایا کہ ملکہ بلقیس کو اسلام کے لیے خط لکھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی پر ایمان لے کے آئے۔ یہ اللہ کے اولیاء کی، اللہ کے ولیوں کی، ان کی جنہوں نے ایک لمحہ بھی، ایک منٹ بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی میں نہیں گزارا۔ انتہائی اللہ نے ان کو پاکیزہ خوبصورت زندگی اور نام عطا فرمایا ہے۔ آج تو رشتہ دار کسی کو نہیں پوچھتے، لیکن صدیوں سالوں سے اولیاء کا، ان پاکان امت کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس روانہ ہو گئی، ان کو ان کے قاصدوں نے بتایا۔ اب وہاں پر تالے لگے ہیں، اس جگہ پر پہرے بٹھے ہوئے، اور کئی گز وہ لمبا اور کئی گز چوڑا ہے۔ وہ اس پر ہیرے، جواہرات، سونے، مختلف قیمتی پتھروں کو اس پر لگایا گیا ہے، جڑاؤ کیا گیا ہے۔ اتنا عالی شان تخت تھا۔ فرمایا کہ کون لے کے آئے گا؟ تو فرمایا قرآن میں قال عفریت من الجن، جی عفریت فرمایا کہ ایک جن تھا کہ جو عفریت سرکش شیطان تھا، اس نے کہا کہ میں ایک جو ہے وہ آپ کی جو نشست ہوتی ہے نا جتنے وقت میں، اس سے پہلے جو ہے وہ میں لے آؤں گا نشست برخاست ہونے تک۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی جلدی چاہیے، 19واں پارہ ہے، مختصراً جلدی عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس سے پہلے، تو فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا کہ جس کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم تھا، جی زبور کا بعض علم تھا، یہ من تبعیضیہ ہے۔ فرمایا کہ بعض علم تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، وہ آصف بن برخیہ، وہ مفسرین کرام جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، فرمایا کہ وہ تھے، وہ صرف پلک، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے وہ جو ہے وہ تخت بلقیس لے آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نبی نہیں ہیں، نبی کے درباری ہیں۔ حضرت آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کا درباری ہے۔ قرآن کہتا ہے، پھر فرمایا کہ وہ پلک جھپکنے سے، اب دیکھیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ بس، لیکن اتنی طاقت خدا نے دی ہے کہ وہ کتنے کلومیٹر دور، اس کو کہتے ہیں کرامت، جو عقل میں نہیں آتی، تو وہ فوراً جو ہے وہ لے کے آئے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی شان یہ ہے کہ ان کے دربار کے اولیاء نے وہ یہ کام کر دکھایا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت اس کے گھر سے اٹھا کر اس جن نے اس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جو اللہ کے ولی تھے، تو سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولیوں کا یہ عالم ہے، تو رسول اللہ محمد مصطفیٰ جو امام الانبیاء ہیں، ان کی امت کے ولیوں کی شان کتنی عالم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور جتنے بھی اللہ کے بزرگ ہیں، ہم ان کو نبی نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ کا ولی، اللہ کے پیارے برگزیدہ بندے مانتے ہیں، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی ہے۔ اور فرمایا کہ لوگ دنیا کے لیے، حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی نے کہ دنیا کے لیے لوگ رات دن محنت کرتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گی، اور اس ختم ہونے والی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اس کے لیے اتنی محنت کیوں نہیں کرتے تھوڑی سی بھی، کہ جو ہمیشہ کے لیے رہے گی اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اچھے عقیدہ اہل سنت پر قائم